ویلکم بیک ناظرین. ہمیں شو میں شیخ روحیل اصغر صاحب نے بھی جوائن کر لیا جو کہ رہنما مسلم لیگ نون کے. شیخ صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میرا یہاں پر آپ سے یہ سوال ہے کہ فصیح بخاری کی نامزدگی کے حوالے سے مسلم لیگ کا سٹانس یہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی احتساب کے ادارے کو شفاف بنانے کے سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے اور جن لوگوں کو بھی نامزد کیا جاتا ہے ان کی حیثیت متنازع ہوتی ہے. کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ دیکھیں صوفیہ ان کی ذات پہ کوئی بات نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے بھلے آدمی ہوں, میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتا, لیکن میں ایک بنیادی بات آپ سے ضرور کروں گا اور آپ کے دوسرے جو پارٹیسپینٹ ان سے بھی بات کروں گا. ایک اخلاقی طور پر جب ایک بات طے ہوئی کہ چیف ایگزیکٹو اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ کے مشاورت سے یہ بات طے کریں گے کہ کون شخص نیب کا چیئرمین ہوگا یا اس ادارے کا, جس ادارے نے سب کا احتساب کرنا ہے, وہ کس کو نامزد کیا جائے گا. تو یہ اگر یہ میں سمجھتا ہوں مشاورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو طے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے کہتے ہیں کہ آئیے آپ بیٹھ کے مجھے بتائیے میں نے نام طے کر لیا تو اس پہ آپ کی رائے کیا, تو یہ رائے نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کرنے کے بعد, فیصلہ کرنے کے بعد مجھ سے آپ نے پوچھ لیا, وہ ایک غلط چیز ہے, بنیادی طور پر غلط چیز ہے. اگر آپ یہی مشاورت کر لیں تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی شخص بھی آپ پہ انگلی اٹھائے گا. جب یہ طے ہوا تھا کہ 3 نام آپ دے دیجیے, 3 نام حکومت وقت دے دیجیے, آپ بیٹھ کے اس سے بات کر لیجیے, جس ایک نام پہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس کو آپ لگا دیجیے, تاکہ یہ محکمہ جس کا کام ہے سب کا کراس دی بورڈ سب کا اس نے کرنا ہے احتساب, تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن یہ طریقہ میرے خیال میں غلط اپنایا جاتا ہے, جس پہ پھر شور شرابہ اور پھر اس پہ اس شخص کو جو متنازع ہوتا ہے اس کو پھر اور زیادہ متنازع بنا دیا جاتا ہے. پھر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کی ذات پہ بات کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آج بھی طے کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھ کر اگر مذاکرات کر لی جائے آپ کا اچھا امپریشن جائے گا نا. ہاں, تو عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے. عظمیٰ کیوں نہیں مل بیٹھ کر ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے؟ کیوں بار بار صدر صاحب اپنی پسند کے لوگوں کا نام بھیج دیتے ہیں, پھر اس پہ متنازع شخصیت کے الزامات لگ جاتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن کیوں ایک دفعہ بیٹھ کر فیصلہ, خواجہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ایک دفعہ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں اور یہ فائنل کر لیں. کس سے مذاکرات کریں صوفیہ؟ جو اس وقت ساری بساط لپیٹنے کے در پہ ہیں, جو سرے عام کہہ رہے ہیں ہم جو ہے وہ ہم یہ سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں, ان سے کیا مذاکرات کریں؟ ہم نے کئی دفعہ کوشش کی, ان کو کئی نام بھیجے, ان کا کسی نام پہ اتفاق ہی نہیں ہوتا. مجھے اب یہ بتا دیجیے فصیح بخاری صاحب جو ہیں ان کے نام پہ انہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ کس طرح ڈس آنیسٹ ہیں؟ انہوں نے ایک اگسٹا وہ جو ہے وہ اس کا ڈالا اسکینڈل کا نام, اس کے بعد خود ہی واپس لے لیا, معافی مانگ لی کہ جی وہ نہیں تھا. اور اب یہ ہے کہ مجھے بڑی عجیب سی حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 1 نام دیا, 2 نام دیا, 3 نام دیا, انہوں نے کسی کے اوپر اگری کرنا ہی نہیں ہے, انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کو اگری نہیں کرنا. اور فصیح بخاری صاحب وہ آدمی ہے, دیکھیے ابھی سپریم کورٹ کے جج کو لگا دیں, ان کا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے جج کو لگا دیجیے, تو معاف کیجیے گا میرا ورڈ شاید بہت ہارش ہوں گے, لیکن سپریم کورٹ کے ججوں کی کوئی ماضی اتنا اچھا شاندار نہیں ہے. فصیح بخاری صاحب کا ماضی یہ ہے کہ جب مشرف کو جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف لگایا گیا 99 میں, انہوں نے ریزائن کر دیا, ہی ریزائن فرام ہز پوسٹ. اس نے اسٹینڈ لیا مشرف کے خلاف. وہ اگر بندہ بھی آنسٹ نہیں ہے تو باقی تو پی سی او لیے ہوئے جج بیٹھے ہوئے ہیں سارے, کسی نے 1 دفعہ لیا ہوا ہے, کسی نے بھی 2 دفعہ لیا ہوا ہے. تو معاف کیجیے گا, یہ تو پھر میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ان کی پلاننگ ہے کہ ہمیں کسی نام پہ اگری نہیں کرنا اور ہم نے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا کہ یہ چیئرمین نیب نہیں لگانا چاہتے. مجھے یہ بتا دیں فصیح بخاری کہاں سے ڈس آنیسٹ ہے؟ شیخ صاحب سے ریاکشن لے لیتے نا. شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو اس کی بات اس موضوع کا تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے تو ایک بنیادی جو نقطہ آپ نے طے کیا تھا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا, کہ بھی آپ 3 4 6 نام رکھ لیجئے اپنے سامنے. جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے جج, اب دیکھیں میں ایک جج کا نام لیتا ہوں, میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے. میں اگر نام لیتا ہوں کہ آپ اس جج کو آپ نیب کا چیئرمین لگا دیں تو اس پہ آپ آبجیکشن کرنا شروع کر دیں گے, حالانکہ ان جج کا میں نام لوں گا ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے, وہ بڑی کلین اور بڑی صاف شفاف زندگی گزاری انہوں نے. ان کا نام فلک شیر ہے, جسٹس فلک شیر تھے. اب بات پھر وہیں پہ آ جائے گی, پھر آپ کی طرف سے اختلاف آ جائے گا. اس لیے میں نے کہا جو ایک بنیادی نقطہ طے ہوا تھا اس کو آپ طے کر لیجئے, اس پہ آپ بیٹھ کے بات کر لیجئے. پھر اس کے بعد آپ پہ شاید کوئی سیاسی جماعت بھی بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کے کوئی آپ پہ انگلی نہیں کرے گا, اور ساری بات طے ہو جائے گی. ہاں اچھا, خواجہ صاحب کی طرف جاتی ہوں. خواجہ صاحب آپ جیسے ہماری بات ہو رہی تھی وہ وہاں پر ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کہ بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ جی نون لیگ متحدہ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, اس وجہ سے پھر متحدہ ریاکشن دیتی ہے. am I right؟ لازمی سی بات ہے, یہی وجہ ہے.
نہیں لیکن اس میں میں شیخ صاحب سے یہ سوال کروں گی، شیخ صاحب کیوں بار بار اب وہ ہر طرف میدان جنگ گرم ہو رہا ہے، مطلب ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہاں پر اس کے بارے میں بیان بازی، اس کے بارے میں بیان بازی، متحدہ کے بارے میں بیان بازی، تو کس طریقے سے چلے گی؟ کیا واقعی پھر وہی بابر اعوان والی بات؟ میرے خیال میں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں غلطیاں کروں گا تو اللہ والا اس پہ انگلیاں اٹھیں گی، اور پھر اس پہ سیاستدان تو پھر آپ کو پتا آپ غلطیوں کی ٹو میں لگا رہتا ہے نا، اب اس میں آپ غلطی کریں اور وہ پکڑ کے پھر اس کو ایکسپوز کرے گا، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. اگر متحدہ یا پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ حضرات اگر غلطیاں کرتے ہیں یا متحدہ کوئی غلطی کرتی ہے تو لازمی بات ہے اس پہ تو انگلیاں اٹھیں گی. پھر بات بھی ہوگی اگر مسلم لیگ نون کوئی ایسی بات کرتی تو اس پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی. اب دیکھیں نا ایک بات ابھی حالانکہ بات ہو رہی تھی نیب کی تو اس میں آپ نے ایک ڈسکشن بات کی, اس میں ایک ابھی باتوں میں ایک بات آئی تھی کہ یہ وہ بساط الٹنا چاہتے ہیں. دیکھیں عظما صوفیہ, اگر کسی شخص نے یا کسی ممبر شورائے اسمبلی نے اپنے ایک اظہار کیا ہے تو اس میں میرا تو یہی ٹائم ملا تھا ان کو, اور وہ بھی فارورڈ بلاک والوں کو. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اس میں یہاں پہ خواجہ اظہار صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے ایک آئیڈیل سچویشن بنی تھی جس وقت کاف لیگ بھی پیپلز پارٹی کے باہر تھی, ایم کیو ایم ناراض ہوئی تھی اور مولانا فضل الرحمان بھی اٹھ کے وہاں سے نکل گئے تھے. ہم نے تو اس وقت بھی ایک بڑا سٹینڈ لیا تھا کہ جمہوریت کو ہم ڈی ریل نہیں کریں گے, جمہوریت کو کسی طور ایسی موقع فراہم نہیں کریں گے کہ کوئی طال ازما پھر دوبارہ اس کو آ کے آپ پہ قبضہ کر لے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں سیاسی لوگ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں میری بات میں وزن ہے کہ آپ نئے الیکشن کروا لیں, شیخ صاحب مجھے موقع دیں, حرج نہیں ہے. شیخ صاحب مجھے موقع دیجئے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, خواجہ اظہار صاحب کی بات سن گے, ہمارے ساتھ رہیے.